غرور کی دہلیز ایپیسوڈ 3 شاہزین زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کے لبوں سے بہتا خون اس کی سفید مہنگی شرٹ پر سرخ دھبے چھوڑ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر پھیلی وہ فاتحانہ مسکراہٹ زویا کے اعصاب کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ سعد کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، وہ دوبارہ اس پر جھپٹنے ہی والا تھا کہ زویا نے ایک ہی وحشت زدہ چیخ ماری اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ پاگل ہو گئے ہو تم سعد، چھوڑو اسے، دیکھ نہیں رہے وہ یہی چاہتا ہے کہ تم اسے مارو اور وہ اس خون کا بدلہ ہمارے پورے گھر کو برباد کر کے لے۔ زویا کی آواز میں چھپی دہشت نے سعد کے قدم روک دیے۔ سعد کا سانس پھولا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں ابھی بھی غصہ تھا، مگر زویا کی بے بسی دیکھ کر وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ زویا نے سعد کو کھینچتے ہوئے گاڑی کی طرف دھکیلا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو شاہزین آہستہ آہستہ زمین سے اٹھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے لبوں کا خون صاف کیا اور ایک گہری نظر زویا پر ڈالی۔ وہ خاموش تھا، مگر اس کی وہ پراسرار خاموشی زویا کے کانوں میں کسی بھیانک طوفان کی دستک کی طرح گونج رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی زویا نے سعد کو اس کے کمرے میں دھکا دیا اور دروازہ کنڈی لگا کر بند کر دیا۔ وہ خود صحن میں لگے نل کے پاس بیٹھ گئی اور اپنے کانپتے ہاتھوں پر ٹھنڈا پانی ڈالنے لگی۔ اسے احساس تھا کہ آج کی یہ لڑائی صرف ایک آغاز ہے، اس کا انجام بہت ہولناک ہونے والا ہے۔ افتخار صاحب اپنے کمرے میں بستر پر نیم دراز تھے۔ ان کا سانس ابھی تک مکمل بحال نہیں ہوا تھا۔ وہ بار بار زویا اور سعد کو پکار رہے تھے۔ زویا نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے، چہرے پر ایک مصنوعی سکون سجایا اور ان کے پاس گئی۔ جی پاپا، ہم یہیں ہیں، آپ بس آرام کریں، ڈاکٹر نے کہا ہے آپ کو زیادہ بولنا نہیں ہے۔ افتخار صاحب نے شک بھری نظروں سے زویا کے چہرے کو دیکھا۔ باپ کی نظر بیٹی کے دل کا حال پڑھ رہی تھی۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ گھر کی فضا میں کوئی بوجھل پن ہے، مگر ان کی اپنی نکاہت انہیں زیادہ سوال کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ دوسری طرف شاہزین سیدھا اسی ہسپتال پہنچا جہاں افتخار صاحب زیر علاج رہے تھے۔ اس نے ایمرجنسی وارڈ میں جا کر اس نرس کو تلاش کیا جس سے وہ اپنی دولت کے زور پر پہلے ہی رام کر چکا تھا۔ شاہزین نے اسے ہسپتال کی ایک اندھیری راہداری میں بلایا اور جیب سے نوٹوں کی ایک موٹی گٹی نکال کر اس کے سامنے کر دی۔ نرس کی آنکھیں اتنی دولت دیکھ کر حیرت اور لالچ سے پھیل گئی۔ شاہزین نے بہت دھیمے اور سرد لہجے میں کہا، یہ تمہاری زندگی کے تمام مالی مسائل کا حل ہے، بس بدلے میں تمہیں افتخار صاحب کے گھر فون کر کے ایک ایسا جھوٹ بولنا ہے جو ان کی نیندیں اڑا دے۔ نرس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر دولت کی چمک کے آگے ہار مان لی۔ تھوڑی ہی دیر بعد زویا کے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر ہسپتال کا نمبر دیکھ کر زویا کا دل ٹوٹنے لگا۔ دوسری طرف وہی نرس تھی جس نے انتہائی خوف زدہ آواز میں اداکاری شروع کی تھی۔ بی بی، وہ لڑکا جس نے آپ کے بھائی کا جھگڑا ہوا تھا، وہ یہاں انتہائی تشویشناک حالت میں لایا گیا ہے۔ اسے اندرونی چوٹیں آئی ہیں اور وہ پولیس کو بیان دینے والا ہے۔ زویا کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ اسے لگا جیسے کائنات رک گئی ہو۔ اسے اپنے بیمار باپ کا وہ کمزور چہرہ یاد آیا جو ابھی موت کے منہ سے واپس آئے تھے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اگر سعد پولیس کے ہتھے چڑھا تو افتخار صاحب یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے اور ان کا دل اسی وقت دھڑکنا بند کر دے گا۔ وہ کسی سے کچھ کہے بغیر گھر سے نکلی اور دیوانہ وار ہسپتال کی طرف بھاگی۔ وہاں ایک پرائیویٹ وی آئی پی کمرے میں شاہزین بڑے آرام سے بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک علامتی پٹی بندھی ہوئی تھی،
مگر اس کی آنکھیں کسی بھوکے شکاری کی طرح زویا کا انتظار کر رہی تھی۔ زویا کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر شاہزین نے گہری اور معنی خیز سانس لی۔ آئی گئی تم؟ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گی زویا، کیونکہ تمہیں اپنی جھوٹی انا سے زیادہ اپنے اس بیمار باپ کی زندگی عزیز ہے۔ زویا نے روتے ہوئے اس کے بیڈ کے قریب جا کر ہاتھ جوڑ دیے۔ شاہزین، میں تمہارے آگے التجا کرتی ہوں، پلیز یہ سب ختم کر دو۔ میرے بھائی سے نادانی میں بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میرے پاپا بیمار ہیں، وہ پولیس اور عدالتوں کی ذلت نہیں سہ پائیں گے، وہ مر جائیں گے۔ شاہزین، زویا کی ہچکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ شاہزین آہستہ سے بیڈ سے اٹھا اور زویا کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی قربت سے زویا کو خوف آنے لگا۔ معافی کا وقت اب گزر گیا ہو زویا، اب سودا ہوگا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں سعد کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ کروں تو تمہیں مجھ سے دوستی کرنی ہوگی، تمہیں مجھے اپنا وقت دینا ہوگا، میں تمہیں بہت قریب سے جاننا چاہتا ہوں۔ زویا نے نفرت اور حقارت سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ دوستی یا ذہنی غلامی؟ شاہزین نے ایک طنزیہ کہہ کر لگایا۔ نام تم جو چاہے دے لو، مگر یاد رکھنا، انکار کی صورت میں تمہارے گھر کی دہلیز پر پولیس کے بوٹ ہوں گے۔ زویا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اس نے بوجھل دل کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے اور سر ہلا دیا۔ شاہزین نے اسی وقت نرس کو بلا کر میڈیکل رپورٹ زویا کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دی، مگر رپورٹ پھاڑتے ہوئے اس نے زویا کے کان میں سرگوشی کی۔ کاغذی رپورٹ تو پھٹ گئی زویا، مگر میرے جنون کی فائل اب کھلی ہے، کل یونیورسٹی میں تمہارا انتظار رہے گا۔ زویا وہاں سے ایک زندہ لاش کی طرح باہر نکلی۔ شاہزین کے عالیشان گھر میں سالار اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شاہزین، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایک معمولی مڈل کلاس لڑکی کے لیے تم نے اپنے چہرے پر گھونسے کھائے، تم پاگل ہو گئے ہو۔ شاہزین نے آئینے میں اپنے چہرے کے زخموں کو چھوا اور ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ زخم نہیں ہیں سالار، یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو میں نے زویا کے ضمیر کو خریدنے کے لیے کی ہے۔ اسی دوران سارا بھی وہاں پہنچ گئی۔ وہ شاہزین کی بے رخی اور زویا کی طرف اس کے بڑھتے ہوئے رجحان سے پہلے ہی جل بھن رہی تھی۔ شاہزین، تم اس لڑکی کے پیچھے اپنی خاندانی عزت خاک میں ملا رہے ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ سوسائٹی میں لوگ کیا باتیں کریں گے؟ سارا کی آواز میں جلن صاف ظاہر تھی۔ شاہزین نے سارا کو ایک سرد اور سخت نظر سے دیکھا۔ سارا، میری زندگی کے فیصلے کرنے کا حق میں نے کسی کو نہیں دیا، تمہیں بھی نہیں۔ جو چیز مجھے آسانی سے مل جائے اس میں میری دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ زویا وہ قلعہ ہے جسے میں اپنی مرضی سے فتح کروں گا۔ سارا کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، مگر وہ خاموش ہو گئی۔ شاہزین کی والدہ بیگم شہناز نے امریکہ سے ویڈیو کال کی، مگر ان کی باتوں میں ممتا نام کو نہ تھی، وہ صرف اپنی پارٹیوں اور اپنی مصروف زندگی کا رونا رو رہی تھی۔ شاہزین نے جب انہیں اپنی چوٹ کے بارے میں بتانا چاہا تو انہوں نے سنی انسنی کر دی، جس سے شاہزین کے اندر کی تنہائی ایک ایسی چنگاری بن گئی جو اب زویا کی زندگی کو جلانے کے لیے کافی تھی۔ رات کے 2 بجے جب دنیا نیند کی آغوش میں تھی، شاہزین اپنی کالی گاڑی لے کر زویا کی گلی میں آ کھڑا ہوا۔ وہ خاموشی سے گاڑی کے اندر بیٹھا زویا کے کمرے کی روشن کھڑکی کو دیکھتا رہا۔ زویا جو اندر کسی خوفناک خواب کی گرفت میں تھی، کھڑکی سے باہر جھانکا تو اسے شاہزین کا ہیولہ نظر آیا۔ وہ غصے اور خوف کی حالت میں دوپٹہ سنبھالتی ہوئی نیچے آئی۔
تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ آدھی رات کو کسی شریف لڑکی کے گھر کے باہر کھڑے ہو، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ زویا کی آواز دبی دبی تھی مگر اس میں غصہ بھرپور تھا۔ شاہزین نے بڑی ڈٹائی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ لوگ وہ کہیں گے زویا جو میں انہیں سناؤں گا۔ میں تو یہاں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ میری نئی دوست کو نیند آ رہی ہے یا میری طرح اس کی آنکھوں سے بھی نیند روٹھ چکی ہے۔ زویا نے اسے ہراساں کرنے کا الزام لگایا تو شاہزین نے ہنس کر کہا، میں تو سڑک پر ہوں، تمہارے گھر میں تو داخل نہیں ہوا۔ زویا نے اسے وہاں سے جانے کی بہت منتیں کی، ہاتھ تک جوڑے، مگر شاہزین کا جنون اس کی بے بسی سے خوراک حاصل کر رہا تھا۔ آخر کار جب زویا نے ہار مان لی اور روتے ہوئے اندر جانے لگی تو وہ گاڑی اسٹارٹ کر کے وہاں سے نکل گیا، مگر زویا کے سکون کا جنازہ نکال چکا تھا۔ اگلی صبح افتخار صاحب کی طبیعت تھوڑی سنبھلی تو انہوں نے زویا اور سعد کو ناشتے کی میز پر بلایا۔ بچوں، انسان اپنی شرافت سے پہچانا جاتا ہے۔ میں نے اس مغرور لڑکے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ گند میں پتھر مار کر اپنی ہی پگڑی میلی کروں۔ زویا نے نظریں جھکا لیں، اس سے اپنے باپ کی بے خبری پر تڑپ آ رہی تھی۔ زویا جب یونیورسٹی جانے کے لیے نکلی تو شاہزین پھر اسے گلی کے موڑ پر اپنی گاڑی کے ساتھ تکیہ لگائے کھڑا ملا۔ اس نے زویا کو زبردستی گاڑی میں بیٹھنے پر مجبور کیا۔ آج ہم یونیورسٹی نہیں کہیں اور جائیں گے۔ میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ شاہزین جب کسی کا ہاتھ تھامتا ہے تو اسے کہاں لے جاتا ہے۔ شاہزین اسے ایک بہت ہی پرسکون اور مہنگے آرٹ کیفے میں لے گیا جہاں ہلکی موسیقی چل رہی تھی۔ وہ پورا وقت زویا کو یہ یقین دلاتا رہا کہ وہ اس کے لیے خود کو بدلنے کو تیار ہے۔ زویا، میں وہ شاہزین بن جاؤں گا جو تمہیں پسند ہو، بس تم مجھ سے دور جانے کی بات مت کرنا۔ زویا کے لیے یہ باتیں کسی زہریلی شہد کی طرح تھیں۔ ابھی وہ کیفے میں کافی کے گھونٹ بھر رہے تھے کہ زویا کے فون پر سعد کی کال آئی۔ زویا نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے سعد کی دھاڑیں مار کر رونے کی آوازیں آئیں۔ آپی، بربادی ہو گئی ہے، پولیس گھر آئی ہے اور آپ پاپا کو گریباں سے پکڑ کر تھانے لے جا رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شاہزین کو اغوا کیا ہے۔ زویا کے ہاتھ سے کافی کا کپ گر کر چکنا چور ہو گیا۔ یہ شاہزین کا آخری اور سب سے خطرناک کارڈ تھا۔ اس کے والد سرمد صاحب نے جب دیکھا کہ شاہزین رات بھر گھر نہیں آیا تو انہوں نے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے پولیس پر دباؤ ڈالا۔ پولیس نے شاہزین کے فون کی لوکیشن ٹریس کی جو زویا کے گھر کے بالکل پاس کی تھی، جس کی بنیاد پر افتخار صاحب کو اغوا کار قرار دے دیا گیا۔ زویا بدحواسی میں کیفے سے باہر بھاگی۔ وہ بغیر کسی سواری کا انتظار کیے سڑک پر دوڑنے لگی۔ شاہزین اس کے پیچھے آیا اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر تھانے لے گیا۔ تھانے کا منظر دیکھ کر زویا کی روح فنا ہو گئی۔ افتخار صاحب، جن کی پوری زندگی سفید پوشی میں گزری تھی، ایک گندے بینچ پر مجرموں کی طرح بیٹھے تھے اور ایک معمولی انسپکٹر ان کے منہ پر انگلی اٹھا کر چلا رہا تھا۔ بولو بوڑھے، کہاں چھپایا ہے شاہزین صاحب کو؟ تمہاری بیٹی کے ساتھ اس کا کیا چکر ہے؟ انسپکٹر کے ہر لفظ کے ساتھ افتخار صاحب کا سر شرمندگی اور دکھ سے جھکتا جا رہا تھا۔ ان کا چہرہ بیماری اور ذلت کی وجہ سے سفید پڑ رہا تھا۔ زویا نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کو سنبھالا۔ انسپکٹر صاحب، میرے پاپا بیمار ہیں، انہیں چھوڑ دیں۔ پولیس والے زویا کی باتوں پر کہکے لگا رہے تھے۔ اسی دوران سرمد صاحب کا بھیجا ہوا ایک نجی گارڈ وہاں آیا اور اس نے افتخار صاحب کو دھکے دیے۔
زویا کو اس لمحے احساس ہوا کہ شاہزین نے اسے کیفے میں اس لیے روکا تھا تاکہ اس کے باپ کو یہاں ذلیل کیا جا سکے اور وہ خود آخر میں مسیحا بن کر آئے۔ بالکل ویسا ہی ہوا۔ شاہزین ڈرامائی انداز میں تھانے کے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی انسپکٹر کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو گئی۔ شاہزین صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ ہم نے ان اغوا کاروں کو پکڑ لیا ہے۔ شاہزین نے ایک بھرپور اداکاری کے ساتھ انسپکٹر کو زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی انکل افتخار کو یہاں لانے کی؟ میں تو اپنے ایک دوست کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ شاہزین نے افتخار صاحب کے پیروں میں بیٹھنے کا ناٹک کیا۔ انکل مجھے معاف کر دیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے پاپا کی وجہ سے آپ کو یہ سب دیکھنا پڑے گا۔ افتخار صاحب نے خاموشی سے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے گرفت سے چھڑایا۔ ان کی خاموشی تھانے کے شور سے زیادہ گونجدار تھی۔ شاہزین نے پولیس کو حکم دیا کہ وہ فوراً افتخار صاحب کو ان کے گھر تک پروٹوکول کے ساتھ چھوڑ کر آئیں۔ افتخار صاحب جب تھانے سے باہر نکلے تو ان کے چلنے کے انداز میں وہ وقار نہیں رہا تھا جو ہمیشہ ان کی پہچان تھا۔ وہ اپنی ہی نظروں میں گر چکے تھے۔ گھر واپسی پر سارا راستہ افتخار صاحب خاموش رہے۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے زویا کو اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کی آنکھوں میں وہ کرب تھا جو زویا سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ زویا بس ایک بات بتا دو، تم اس وقت اس لڑکے کے ساتھ اس کیفے میں کیا کر رہی تھی؟ کیا میری شرافت کی قیمت تمہاری یہ نادانیاں ہیں؟ زویا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کو سچ بتاتی تو وہ جیتے جی مر جاتے، اور جھوٹ بولنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس کی خاموشی افتخار صاحب کے دل میں زہر کی طرح اتر رہی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی پر شک ہونے لگا تھا، جو کسی بھی باپ کے لیے موت سے بڑی سزا ہے۔ شاہزین اپنے عالیشان کمرے میں کھڑا آئینے میں خود کو دیکھ کر ایک وحشیانہ مہکا لگا رہا تھا۔ دیکھا زویا، اب تم مجھ سے نفرت بھی کرو گی تو میرا احسان مانو گی، کیونکہ میں نے تمہارے باپ کو تھانے سے نکالا ہے۔ اب تم میرے احسان کے بوجھ تلے اتنی دب جاؤ گی کہ تمہاری سانسیں بھی میری اجازت سے نکلیں گی۔ رات کے سناٹے میں زویا کے موبائل کی لائٹ جلی۔ شاہزین کا میسج تھا، آج تو صرف تھانہ تھا زویا، کل ہسپتال بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تم نے میری دوستی سے منہ موڑا تو تمہارے باپا کے پاس کوئی بچانے والا نہیں ہوئے گا۔ زویا نے فون سینے سے لگایا اور سسکیاں بھرنے لگی۔